بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فليعرض عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ جل جلالہ وعم مراده وعاصر شانہ وعاتم برہانہ کی حمد و ثنا تاجدار کائنات مغفر موجودات غم ابصار زمان حامی بے کساں سید سروراں قدیمہ دور زمان احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بار میں حضور و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کیا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں کو فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عفتوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو جس طرح اسلام نے ہمیں نماز روزے کا
اور زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا، اسی طرح رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے حیا کے بارے میں بھی ہمیں مطلع فرمایا ہے کہ ہم حیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا دین سے ہے اور دین جنت میں جائے گا، اور بے حیائی جو ہے وہ جفا ہے اور جفا جہنم میں جائے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ راستے میں بیٹھنے کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر راستے میں بیٹھے بغیر تمہارا چارہ نہیں، یعنی تمہارا اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور تکلیف دہ چیز کو دور کرو، اور ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب دو اور نیکی کی دعوت دو اور برے کاموں سے منع کرو۔ تو اگر پہلے تو بچنا چاہیے کہ چوکوں چراہوں میں بیٹھنے سے، یا بندہ بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ جو بندہ آئے گا جائے گا، راستے میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور بندے کی نظر آنے جانے والے پر پڑے گی تو بندہ گنہگار ہوگا۔ اگر بامر مجبوری اس کا کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو پھر اگر وہ بیٹھتا بھی ہے تو پھر اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو دور کرے، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اس کو دور کرے۔ اگر مسلمانوں کو اس کے دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھے۔ اور اگر اور کوئی معاملہ ہے، یعنی آج ایسے حالات ہیں کہ دکانوں میں گانے باجے عام ہیں، اور اس سے جو باحیا لوگ ہوتے ہیں ان کو شرم آتی ہے، ان کو اس سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ان کو اس عمل سے تکلیف ہے تو یہ بھی نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے اور آپ اپنی دکان پہ کسی آر سی ڈی وغیرہ یا آپ نے لگائی ہوئی ہے، اور وہاں پر ایسے لوگ جاتے ہیں جو اس کو نہیں پسند کرتے، جو رب تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کو دور کریں۔ اگر ایسے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کو بند کر دیں، کہ آپ خود بھی گناہگار ہوں گے اور پھر اسے بھی گناہگار کریں گے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس چیز کو بھی دور کیا جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور لوگوں کو سلام کا جواب دے، جو سلام کرے اس کو جواب دو، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، اور برے کاموں سے روکو۔ جو دیکھو کہ کوئی بندہ برے کام میں ہے، وہ شغول ہے، تو اس کو روکو اور اس کو نیکی کی دعوت دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مرد کو کسی دوسرے مرد کو برہنہ دیکھنا جائز نہیں، یعنی ایک مرد بھی دوسرے مرد کو ننگا نہیں دیکھ سکتا۔ مرد کا پردہ ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یعنی یہ ناف ہے، ناف سے یہ گوڈے جو ہیں نا ان کے نیچے تک، گوڈوں تک نہیں، یہ گھٹنوں تک نہیں ہے، اس کے نیچے تک مرد کی جو ہے وہ شرمگاہ ہے۔ تو اس کو دوسرے مرد کو دیکھنا جائز نہیں۔ تو آج یہ ہمارے عام رواج ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیکر پہنے ہوتے ہیں اور گوڈے بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں،
اور جو کھیل کود کا معاملہ آتا ہے اس میں بالکل وہ چھوٹے چھوٹے منگانے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے، اس طرح کا عمل کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. اور فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کو ننگا نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کو ننگا نہ دیکھے. عورت بھی عورت کو ننگا نہیں دیکھ سکتی، مرد تو دور کی بات ہے نا مرد دیکھے. فرمایا کہ عورت بھی عورت کو ننگا نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ سوئے اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ سوئے. اور حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ علی پہلی نظر معاف ہے، یعنی جو اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے وہ نظر معاف ہے، اور اچانک نظر پڑنے کے بعد اپنی نظر نیچی کر لے، پھر دوبارہ اس کی طرف نظر نہ اٹھائے. فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، جب دوسری نظر اس کی طرف کرے گا پھر وہ ناجائز ہے، پھر وہ گناہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف دیکھے اور شرم و حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا لے تو ارشاد فرمایا کہ وہ بندے کو رب تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں اور اپنے سینے میں محسوس کرے گا. یعنی اگر بندہ کسی کی طرف دیکھتا ہے اچانک اس کی نظر، یہ نہیں کہ بندہ ارادہ تک کسی کی طرف دیکھتا ہے پھر نظر جھکا لیتا ہے، ایسا نہیں. اگر بندہ اچانک راستے میں جا رہا ہے یا کوئی بندہ کھڑا ہے اور اچانک بندے کی نظر پڑ گئی ہے تو پھر وہ نظر کو نیچا کر لے، اس کو جھکا لے، تو فرمائے کہ رب تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی لذت وہ جو ہے وہ محسوس کرے گا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ اپنے باروں میں کنگھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں تو کسی شخص نے باہر سے آپ کے دروازے کے سراغ میں سے جھانکا تو حضور علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں کنگھی تیرے آنکھوں میں مار دیتا. یعنی اتنا سخت گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کنگھی میرے ہاتھ میں تیری آنکھوں میں مار دیتا. تو فرمایا اسی نظر کی وجہ سے تو اجازت دینا ضروری ہے. یعنی جو بندہ کسی کے دروازے میں باہر کھڑا ہے وہ دروازہ کھٹ کے گیا اور باہر سے جھانکتا بھی ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ گناہ ہے. اور کسی صحابی کے حضرت مسلم بن نذیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے اجازت چاہیے اپنے گھر آنے کی تو ساتھ اس نے آپ کے گھر میں جھانک لیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تیری نظر داخل چونکہ ہو چکی ہے لہٰذا اپنی پشت کو داخل نہ کر. مطلب یہ ہے کہ اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی. جس شخص نے آپ کے گھر میں جھانک لیا فرمایا کہ اگر اجازت لینی ہے تو بندہ دروازہ کھٹکا کے سائڈ میں کھڑا ہو جائے، اس کے گھر میں نہ جا کے. اتنا سخت گناہ ہے. اور پہلے یہ رواج ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں کہ لوگ بغیر پوچھے لوگوں کے گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ننگا دیکھ لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو. اور آج ایسے ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکا ہو ساتھ اندر داخل ہو جاؤ. اگلا بے شک اگر کوئی بہن بیٹی بیٹھی ہے وہ ننگی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور آپ دروازہ کھٹکائے ساتھ داخل ہو جائیں، یہ کون سی اجازت ہے؟ دروازہ کھٹکائیں، اگر وہ اجازت دے تو پھر اندر جائیں. 3 مرتبہ اجازت دیں، اگر کوئی اجازت نہیں دیتا اندر سے آواز نہیں آتی تو واپس آ جائیں. یہ نہیں کہ بندہ وہاں پر دروازہ کھٹکائے اور ساتھ ہی اندر داخل. فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تم اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کرو. اور فرمایا کہ اس کی طرف نظر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کی طرف دھیان کرو، سمجھو اس بات کو. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو، آدمی کو اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوتے وقت بھی اجازت لینی چاہیے، اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوتے وقت بھی اجازت لینی چاہیے، اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوتے وقت بھی اجازت لینی چاہیے. تو حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کسی فرمایا کہ کسی کے
اپنی بہن بیٹی کے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک اجازت نہ دے. تو کہتے ہیں میں نے پھر یہ سوال کیا کہ میں نے عرض کی کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میری کفالت میں میری دو بہنیں ہیں جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یعنی میں ان کی کفالت اپنے ذمہ داری میں لے رکھی ہے، تو کیا میں ان کے پاس جب جاؤں تو میں اجازت دوں؟ تو فرمایا ہاں تو اجازت دے. کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی بہن کو ننگی حالت میں دیکھے جس کو تو دیکھنا نہیں چاہتا؟ فرمایا کہ جب تو اس کے کمرے میں داخل ہو تو پہلے اجازت دے، پھر جا کے اگر اجازت دے تو پھر اس کے کمرے میں داخل ہو. اگر کوئی والدین اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتے ہیں تو پہلے اجازت دے. اگر بیٹا والدین کے کمرے میں جاتا ہے پہلے اجازت دے. اگر بیٹی کے کمرے میں بھائی جاتا ہے بہن کے کمرے میں تو بھائی بھی اجازت دے. اگر بہن بھائی کے کمرے میں جاتی ہے تو بہن بھی اجازت دے. یعنی جو شخص بھی جو بندہ بھی کسی دوسرے کے کمرے میں کسی دوسرے کے گھر میں جائے گا پہلے اجازت دے پھر داخل ہو. اور حضور علیہ السلام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنی مسلمان عورتوں کو فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفتوں کی اپنی شرمگاہوں کی اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود بخود ظاہر ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت جو ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک پاؤں سے لے کر سر تک چھپانے کی چیز ہے، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ عورت بھی مرد کی طرف نہ دیکھے. یعنی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ عورت بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، عورت بھی غیر محرم مرد کی طرف نہ دیکھے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کرے جو خود بخود ظاہر ہے. خود بخود ظاہر سے مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو جو محرم رشتے ہیں، یعنی اگر وہ گھر میں ہے اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے اس کے بیٹے ہیں، یعنی جو اس کے محرم رشتے ہیں ان کے پاس اگر وہ ہے تو وہ اپنے چہرے پر پردہ نہ کرے، یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ اس کا ان کے پاس جب ہوگی تو پھر اندر رکھ سکتی ہے کیونکہ اس کے محرم ہے. اگر بظاہر باہر جائے گی اپنے گھر سے تو پھر وہ اپنا چہرہ بھی چھپا کے جائے. اور یہ عادت نماز کے لیے بھی ہے کہ عورت نماز کی عادت میں سوائے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پیروں کے اور اپنے پاؤں کے کوئی چیز ننگی نہیں رکھ سکتی. یعنی اگر اس کے سر کے بال بھی ننگے ہوں گے، اتنا باریک دوپٹہ ہوگا کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اس سے نماز نہیں ہوگی. جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے اس سے نماز نہیں ہوگی. اتنا خیال رکھا گیا ہے نماز میں بھی اگر گھر میں. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ مرد کے لیے نماز فرض نماز ہے وہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے. فرض نماز مسجد میں پڑھنا، لوگوں کو دکھا کے فرض نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اور عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. اور گھر کے سین میں سے برآمدے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور برآمدے میں سے کمرے میں، اور کمرے کے پیچھے جو پہلے لوگوں کے کمرے ہوتے تھے یعنی کمرے کے پیچھے بھی ایک کمرہ ہوتا تھا اس کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے. یعنی جتنا عورت پردے میں نماز پڑھے گی اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، اس کے لیے زیادہ افضل ہے. اور مرد جتنا فرض نماز ظاہر ہو کر پڑھے گا مسجد میں آ کر باجماعت پڑھے گا اس کے لیے اتنا زیادہ افضل ہے. نفل نماز کے لیے نہیں فرمایا، فرض نماز کے لیے فرمایا کہ مرد کو فرض نماز لوگوں کو دکھا کے پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کی بھی رغبت ہو. نفل نماز میں ایک رب تعالیٰ کے اور اس کے اندر پوشیدہ راز ہے کہ وہ کتنے نماز پڑھتا ہے، کتنی عبادت کرتا ہے. یہ فرض ہے، فرض تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کریں اس کو ضرور کریں، تو میں اس کو ظاہر کر کے پڑھیں. اور حضور علیہ السلام کے صحابیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میں خود نہیں آئی، مجھے صحابیات نے اپنا ترجمان اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری صحابیہ کہ میری صحابیات کیا چاہتی ہیں، ان کے اندر کیا طلب ہے، انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے.
حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آبیات کہتی ہیں کہ مرد لوگ جو ہیں یہ ہم سے فضیلت لے گئے ہیں، ان کو عبادت کے زیادہ مواقع ملتے ہیں، زیادہ چانسز ملتے ہیں، اور ہمارے لیے کم ہے، زیادہ ان کو زیادہ فضیلت مل گئی، ہم نے کم نہیں لی ہے۔ یہ جماعت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی عیادت کرتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں۔ تو ان کو فرمانے کا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جماعت اگرچہ اس وقت مسجد میں آنا عورتوں کے لیے ممنوع نہیں تھا، تو کہتے کہ یا رسول اللہ یہ پردے کے بغیر بھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو کوئی پردے کی قید نہیں کہ پردہ کر کے جائیں، ہمارے لیے بھی قید ہے کہ پردہ کر کے ہم مسجد میں جائیں۔ اور یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پاکی کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اگر مخصوص دن آ جائیں تو پھر ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، ہمارے لیے وہ دن کم ہو جائیں گے عبادت کے، اور اس کے لیے دن جو ہے ان کے لیے کوئی ایسی قید نہیں کہ یہ پاک ہوں گے تو مسجد میں جائیں گے، کوئی ایسے دن ان کے مخصوص نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حج پہ چلی جائیں تو پھر بھی اگر حج پہ ہم پہنچ جائیں، پھر ہمارے مخصوص دن آ جائیں تو پھر ہم وہاں پہنچ کر بھی حج ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری پاکی نہیں ہے، اور ہم جہاد پہ نہیں جا سکتی، جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ بندوبست کیا جائے صحابیات نے عرض کی۔ اس دور کا اور آج کا معاملہ دیکھ لیں کہ صحابیات کے اندر ایک تقوی کے لیے درد تھا، جد و جہد تھی کہ تقوی میں ہم مردوں سے پیچھے رہ گئے، اور آج کیا حال ہے کہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ۔ اور یہ بھی میری بات یاد رکھیں کہ اگر عورت مردوں کے شانہ بشانہ چلے گی تو پھر دیکھیں، اگر عورت بینکوں میں جائے تو مرد اس کو عزت دیتا ہے، ان کو لائنوں میں کھڑا نہیں کیا جاتا، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کو جلدی کام ان کا مکمل کر کے ان کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ جن کو کھڑا نہ ہونا پڑے ان کو عزت دی جاتی ہے۔ تو اگر عورت شانہ بشانہ ہوگی تو پھر لائن میں لگنا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جو نعرہ امریکہ سے چلا تھا اور انگلینڈ سے اور برطانیہ سے کہ عورت کیا ہے جو قید خانے میں بند ہے اس کو آزادی ملنی چاہیے، اس کو شانہ بشانہ ہونا چاہیے مرد کے، تو وہاں پر میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک وزیر اعظم تھا انگلینڈ کا، اس کی جو بیوی تھی اس کی بہن جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ انگلینڈ کا وزیر اعظم گزرا ہے، اس کی بیوی کی بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ تو کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا کہ جو عزت اسلام عورت کو دیتا ہے، جو پردہ عزت نبی علیہ السلام نے عورت کو دیا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اور اس نے خود جو ہے وہ 2 جلدیں کتابیں لکھی ہیں پردے کی اہمیت، یعنی پردے کی اہمیت کیا ہے۔ اور آج اگر بس میں کھڑا کیا جائے، بس میں دیکھ لیں اگر کوئی عورت جاتی ہے تو مرد اس کو عزت دیتا ہے، خود کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بٹھا دیتا ہے۔ اگر شانہ بشانہ ہوگی تو پھر اس نے کہا ہے بھائی تو بھی کھڑی ہو جا، وہ شانہ بشانہ جو کام ہے تو تو بھی کھڑی ہو، ہم کھڑا ہو سکتا ہے، پوری کھڑی ہو سکتی۔ اس لیے عورت کی عزت ہے جو اس کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، جو عزت اسلام نے دی ہے اس میں اس کی عزت ہے، شانہ بشانہ میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تو صحابیات نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں تقویٰ میں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی بندوبست کہ ان کے سجدے زیادہ ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، یہ مارکے میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے زیادہ ثواب زیادہ ہے، ہمارے لیے کم ہے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات مکمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری بات مکمل ہو گئی ہے، اب میری بات سنو اور جا کر صحابیات کو بتا دو جو تم جن کی نمائندہ بن کے حاضر ہوئی ہو ان کو کہو جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، جا کر بتا دو۔ میں تمہیں ایک نسخہ بتانے لگا ہوں کہ گھر بیٹھے اس عورت کو حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کا ثواب بھی ملے گا۔ فرمایا کہ کوئی عورت اپنے مرد کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے معاملات میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس کے
معاملے میں اتفاق کرے، اس کے ساتھ اختلاف نہ کرے، اس کے احسان کو احسان سمجھے، اس کے تھوڑے دیے اوپر رب کا شکر ادا کرے، یعنی نہ شکری نہ کرے، اور اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کو اسلامی ماحول دے، پردے میں رہ کر، پردے کی حالت میں رہ کر رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھے پردے کی حالت میں رہ کر۔ یہ کیا لازمی ہے کہ گھر میں رہے اور پردے کی حالت میں رہے، کوئی شخص اس کو دیکھے نہیں، اپنے گھر میں رہے اور اپنی شوہر کی خدمت کرے، اپنی اولاد کو جو ہے وہ ان کی خدمت کرے، اور شوہر کی اولاد کو جو ہے وہ اس کو پڑھائے لکھائے، اس کی پرورش کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ اپنے گھر میں رہے گی اور اس کے اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اپنی اولاد کو پرورش اس کی کرے گی، اس کو پڑھائے گی لکھائے گی، اور رب تعالیٰ کی حقوق کو جو ہے وہ حقوق سمجھے گی، جو رب تعالیٰ نے حکم دیا اس کو سمجھ کر پردے میں رہ کر رب تعالیٰ کی فرض کردہ نماز کو ادا کرے گی، فرمایا اس کو حج کا بھی ثواب ملے گا۔ اگرچہ حج اگر اس کو ایسا موقع میسر آتا ہے تو حج کرے، اگر حج فرض ہو جاتا ہے وہ حج کر سکتی ہے تو حج کرے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کر سکتی پھر بھی اگر گھر میں رہے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، بال بچوں کو ان کی پرورش کرے گی، اور 5 وقت کی نماز پڑھے گی، پردے کی حالت میں رہ کر، فرمایا اس کو حج کا بھی ثواب ملے گا، اس کو نماز بجماعت مسجد میں بھی ثواب ملے گا، اس کو جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی اگر حج میں بھی بندہ جائے تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، آج تو ایسی مشکلات نہیں جو پہلے ہوا کرتی، لوگ بہت دور دور سے مہینہ لگ جاتا تھا، پیدل سفر کر کے گھوڑوں پر اونٹوں پر جاتے تھے۔ آج بھی مشکلات ہیں، آج کوئی آسان نہیں ہے، وہاں پر جا کر صحیح کرنی ہوتی ہے، بہت سے طواف کرنا ہوتا ہے اور صفا مروا کے چکر لگانے ہوتے ہیں، لیکن مشکلات کے باوجود اس کو شاید ثواب ملے یا نہ ملے، رب قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جو عورت گھر میں رہ کر جو رب تعالیٰ نے حکم دیا اس کی حفاظت کرے، اس کو رب تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے، عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جہاد میں اگر بندہ چلا جائے تو جہاد میں پہلے زخم کھانے پڑتے ہیں، ہڈیاں توڑانی پڑتی ہیں، پھر جا کے ہو سکتا ہے وہ شہید بھی ہو جائے، اس کو زخم آئے، وہ غازی بن جائے، پھر جا کے وہ ثواب رب تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں تفلاوا ہو، اس کو ثواب وہ بھی نہ ملے، لیکن عورت اگر گھر میں رہ کر یہ کام کرے گی کہ اس کو حکم دیا گیا تو اس کو رب تعالیٰ جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کو قید نہیں ہے کہ میرے دل میں یہ ہے، اگر وہ نیت صاف رکھ کے اپنے شوہر کی خدمت کرے، پردے کی حالت میں رہے، اپنے بال بچوں کی خدمت کرے، تو رب تعالیٰ اس کو حج کا ثواب جو ہے وہ عمرے کا ثواب، جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس میں عورت کی عزت ہے کہ عورت گھر میں رہے، پردے کی حالت میں رہے۔ اگر عورت بازاروں میں جائے گی تو پھر اس کی عزت نہیں ہے۔ حضرت صحابی حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ عورت کو رب تعالیٰ نے کس طرح عزت عطا فرمائی ہے، اسلام نے کس طرح عزت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو اچانک رونے لگے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کا زمانہ تھا، رب تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی، اور میری جو بیوی تھی اس نے زندہ درگور کرنے کے ڈر کی وجہ سے، یعنی اگر میں شوہر کو بتاؤں گی تو وہ اس کو زندہ درگور کر دے گا، جیسے کہ پہلے لوگوں کے اندر جاہلیت میں رواج تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج اس بیٹی کو اسلام پر فخر کرنا چاہیے اور اسلام کے احکام پر پابندی کرنی چاہیے۔ اگر آج بیٹی کو عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے مجھ سے چھپائے رکھا کہ میرا شوہر اس کو دفن نہ کر دے، زندہ درگور نہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر پڑ گئی اس لڑکی پر، میں اس سے محبت کرنے لگا، شفقت فطری جو ہے وہ جوش میں آ گئی، میں نے کہا میری بیٹی ہے، میں اس سے محبت کرنے لگا، وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگی، ہم مانوس ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو میرے اندر یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ اگر لوگوں کے اندر یہ بات جائے گی کہ اس کی ہم بیٹی ہے تو مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے، مجھے کہیں گے یہ بزدل ہے، یہ اس کے کہاں لڑکی ہے، لوگ تانے دیں گے، جیسے کہ رواج تھا عرب ممالک میں، لوگوں کے اندر یہ رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں، تاکہ لوگ مجھے تانے دیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو لے کر ایک جنگل بے ہوا میں چلا گیا، اور جب میں پہنچنے لگا اس قبر کے پاس، قبرستان کے پاس، تو میری بیٹی کہتے کہ ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس سیر کے لیے جا رہے ہیں۔
وہ کہتے جب میں پہنچا وہاں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، قبر کو کھودنا شروع کیا، اور جب میں قبر کھود رہا تھا تو میری بیٹی جب میری کپڑوں کے اوپر مٹی پڑتی تو اس کو صاف کرتی کہ ابا جان آپ کی قبر میں مٹی پڑ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میرا پسینہ وہ صاف کرتی، لیکن میرے اندر جو ہے وہ تکبر جو غرور تھا جاہلیت کے زمانے کا، میرا دل ذرا بھی موم نہیں ہوا کہ یہ بیٹی میرے سے کتنا محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، میری مٹی کو صاف کر رہی ہے جو میرے اوپر پڑ رہی ہے۔ جب میں نے گڑھا کھود دیا اور اس کو اس کے اندر دفن کرنے لگی تو میرے بیٹے نے کہا یا ابا کی ماں رفعان، اب باپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں میرے اندر بالکل میرا دل جو ہے وہ موم نہیں ہوا، پتھر سے بھی زیادہ سخت میرا دل تھا، اور میں نے اپنی اس خوبصورت بچی کو زندہ اس قبر میں دفن کر دیا، اس کے اوپر جو ہے مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے ڈال دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دفن کر کے واپس آ گیا، لیکن وہ روتی اور چلاتی رہی کہ یار ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن مجھے ذرا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رحم نہیں آیا، اور میں بے رحمی کے ساتھ اس کو دفن کر کے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام کے چہرے میں آنسو آ گئے آنکھوں مبارک میں، تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ مبارک جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی حالت میں رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی بے شک تو نے اس کو زندہ درگور کر دیا تھا، لیکن وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، تجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ عزت کیا ہوتی ہے، بچی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ کہا کہ رب تعالیٰ مجھے ضرور معاف کر دے گا، اور اس بچی کو آج سوچنا چاہیے کہ جس کو اسلام نے، میرے نبی علیہ السلام نے عزت دی ہے، اور وہی اسلام کے خلاف کھڑا ہو گئی ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ بات دور نہیں کہ ہر گھر میں بے حیائی ہوگی اور بچی باپ کے سامنے اکڑ جائے گی کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھے روکنے والا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی،